اللہ نے ان کو یہ مقام دے دیا کہ وہ آپ کو دین سکھا رہے ہیں، اور وہ اس زمانے میں آ رہے ہیں جس کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کو سکھانے والا سب سے بہتر ہے۔ اب ہمیں دنیا کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے کہ دنیا ہمیں بہتر کہے گی تو ہم بہتر ہیں، نہیں، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دیا ہوا سرٹیفکیٹ سب سے زیادہ مستند ہے، اس سے زیادہ مستند کوئی اور سرٹیفکیٹ دنیا کا ہو ہی نہیں۔ یہ بات الگ ہے کہ باولے لوگ جو ہیں وہ سمجھتے ہوں کہ دنیا ہمیں اچھا نہیں کہتی، اس لیے جو ہے ہم برے ہیں اور اچھے نہیں ہیں، نہیں، حضور پاک علیہ السلام نے قرآن کے سیکھنے والے کو، قرآن کے سکھانے والے کو سب سے بہتر کہا ہے۔ اگر آپ نے سب سے بہتر کہا ہے تو واقعی ہم سب سے بہتر ہیں، اور اگر اس میں کچھ تردد ہے تو تیرے ایمان کی کھوٹ ہے، تیرے دل میں جو ایمان ہے وہ کمزور ہے۔ تو بہرحال میں بتا رہا تھا کہ ہمیں محنت سے پڑھنا چاہیے، غیر حاضری سے بچنا چاہیے۔ والدین اگر ہماری پڑھائی پر توجہ نہیں دے رہے ہیں تو ہمیں خود کو توجہ دینی چاہیے، چونکہ ہم اپنے لیے پڑھ رہے ہیں، کسی دوسرے کے لیے۔ بھائی کوئی پڑھ لکھ کے اپنی ماں کو دے دیتا ہے کہ ماں لو آدھا تم رکھ لو آدھا میرے پاس رہے گا، ابو آدھا تم رکھو آدھا میرے پاس رہے گا۔ کبھی آپ نے سنا ہے کہ آدھی پڑھائی ابو کو دے دی، آدھی امی کو دے دی، آدھی اپنے پاس رکھ لی، آدھی بھائی کو دے دی؟ کچھ ہوا ہے ایسا؟ کوئی ہے آپ کے پاس کوئی ایسا آدمی؟ معلوم ہوا کہ یہ تو ایسی دولت ہے تو تقسیم بھی نہیں ہوتی۔ اس لیے آپ کو خود ہی محنت کرنی پڑے گی، اور محنتیں خود ہی کی گئی ہے۔ جو دنیا کے بادشاہ بنے ہیں اور علم کے میدان کے شہسوار بنے ہیں، انہوں نے خود ہی محنتیں کی، خود ہی محنتیں کی، اور وہ دنیا کے کامیاب ترین لوگ ہیں۔ اس لیے ہمیں سب سے پہلا عہد تو یہ کرنا چاہیے کہ ہم غیر حاضری نہیں کریں گے۔ یاد رکھیں ایک غیر حاضری سے 40 دن تک نقصان ہوتا ہے۔ ایک غیر حاضری تو ہوتی ہے درسگاہ سے غائب ہونے کی، ایک غیر حاضری ہوتی ہے سبق کی۔ سب سے بڑی غیر حاضری ہے مدرسے میں، کلاس میں، درسگاہ میں حاضر نہ ہونے کی، یہ سب سے نقصان دہ غیر حاضری۔ پھر اس سے تھوڑا کم نقصان دہ غیر حاضری ہے سبق کی، وہ بھی غیر حاضری ہے۔ آپ اسے یہ نہ سمجھے کہ یہ غیر حاضری نہیں، سبق زیادہ یاد نہیں، تھوڑا سنائیں، لیکن روز آنا سبق سنائیں تو غیر حاضری کرو گے بھائی؟ کریں گے غیر حاضری؟ غیر حاضری کریں گے بھائی؟ ایک غیر حاضری میں نے بتایا درسگاہ سے غائب رہنے کی، اور ایک غیر حاضری میں نے بتایا سبق نہ سنانے کی۔ تو دونوں میں سے کون سی کرو گے آپ؟ کوئی سی بھی نہیں کرنی، دونوں غیر حاضری نقصان دے، تو کریں گے نہیں؟ بالکل پختہ وعدہ کر رہے ہیں جی؟ چلو بہت اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں بتا رہا تھا کہ یہ علم کتنی بڑی دولت ہے۔ تو حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ گھر آئے تو گھر اپنی والدہ سے پورا واقعہ بتایا، تو والدہ غصے میں لال ہو گئی اور کہا کہ چل مجھے لے کے چل، کون ہے وہ جو تجھے اس راستے سے روک رہا ہے، اس راستے پر میں نے بھیجا ہے۔ چنانچہ والدہ ماجدہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں آئی اور آ کر کے پوچھا کہ بھائی میں نے اپنے بچے کو بھولا دھوبی کی خدمت میں بھیجا تھا کہ وہ کوئی ہنر سیکھ لے، اور آپ اس کو کیا پڑھا رہے ہیں؟ کاپی اور قلم سکھا رہے ہیں، اس سے کیا ہوگا؟ تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بہت ضعیف تھے، میری طرح باؤڑے تو ہیں، انہوں نے جواب دیا کہ اماں تسلی رکھو، یہ آپ کا بچہ بڑا ہو کر فالودہ کھایا کرے گا،
کیا کھایا کرے گا بھائی؟ فالودہ کھایا کرے گا. میں اس کو وہ چیز پڑھا رہا ہوں جو اس کو پوری زندگی راحت میں رکھے گی اور آخرت میں بھی اس کو راحت میں رکھے گی. تو مطمئن رہو. چنانچہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے وہ عورت مطمئن ہو گئی اور بات مان لی اور گھر کو واپس چلی گئی. چنانچہ حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ خود لکھتے ہیں کہ جب میرے اندر علم کا ذوق پیدا ہوا اور میرے اندر علم دین کے حصول کا شوق پیدا ہوا تو پھر میں نے کبھی اپنی زندگی اور اپنے زمانہ طالب علمی کے اندر ایسا نہیں کیا کہ امام صاحب اپنے استاد محترم کے پیچھے فجر کی نماز نہ پڑھی ہو. زندگی میں ایک دفعہ بھی ایسا نہیں ہوا کہ میں حضرت امام صاحب کے پیچھے فجر کی نماز میں شریک نہ رہا ہوں. مستقل چاہے عید ہو بقرہ عید ہو میں فجر کی نماز آپ کے پیچھے پڑھتا. اور آپ کے پیچھے پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ فجر کی نماز کے فوراً بعد آپ کے استاد سبق پڑھاتے تھے. کیا پڑھاتے تھے؟ سبق پڑھاتے تھے فجر کی نماز کے بعد. اور حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ بغیر ناشتے پانی کے سبق پڑھتے تھے اور کوئی ایک غیر حاضری بھی آپ کے ریکارڈ میں نہیں. جب آپ نے یہ محنت کی تو اللہ تعالیٰ نے اس دھوبی کے لونڈے کو وہ مقام عطا کیا کہ دنیا آج تک ان کو یاد رکھتی ہے. پھر اللہ نے ان کو دنیا کا قاضی بنایا, قاضیوں کا قاضی بنایا اور آپ چیف جسٹس بنے. کیا بنے؟ چیف جسٹس یعنی جج. اتنا بڑا مقام اللہ نے آپ کو عطا کیا. اور یہ جو کچھ آج ہم پڑھ لکھ رہے ہیں, دینی کتابیں دیکھ رہے ہیں,